بخاری سے صدیق اکبر کی شان اور عظمت سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت آپ کے والد بزرگوار حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جو بخارا کے بادشاہ ہیں اور ابھی بادشاہت کو غالباً آپ کی عمر شریف 50-57 کے قریب ہوئی تو آپ نے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنا دیا، تخت نشین کر دیا، تاج پوشی فرما دی۔ آپ کا نام اس میں گرامی محمد ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری کا خطاب روزے رسول سے ملا ہوا ہے۔ حضور کے روزے سے قاضی حمید الدین ناگوری کا آپ کو لقب اور خطاب ملا ہے۔ حضرت نے عرصے دراز تک عدل و انصاف کے ساتھ اور مروت و اخلاق کے ساتھ آپ نے حکومت کے کام بخیر خوبی انجام دیے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کا عین عالم جوانی میں وفات پا جانا، اس سے آپ کو دھچکا لگا کہ دنیا واقعی فنا ہونے والی ہے، یہاں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ آپ کے دل پر چوٹ لگ گئی۔ ہم نے کیا ہے کہ کتنے ہی جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا لیے، کتنوں کو آپ نے ہم نے ان کی قبروں پر دھوڑ مٹھی بھر بھر کر کے ڈال دی، کتنوں کو غسل دے دیے، کتنی بائیوں کو روتے اور ان کو چلاتے ہوئے ان کے جنازے نکلتے وقت سنے، مگر آپ کے ہمارے دلوں پر چوٹ نہیں لگتی۔ تو آپ کے اور قاضی حمید الدین ناگوری کے دلوں میں اتنا فرق کیوں آ گیا؟ قاضی صاحب نے سلطنت کو ٹھوکر مار دی، کہا مجھے سلطنت نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو دین چاہیے اور مجھے آخرت چاہیے، مجھے میرا رب چاہیے۔ بس اللہ کی تلاش میں اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبت میں حضرت نے ارادہ فرما لیا۔ اور پھر کیا ہے کہ قاضی صاحب بحمدہی تعالیٰ مادرزاد ولی کہ حضرت ایک مرتبہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اس ہرن نے واپس پیچھے مڑ کر کہا کہ حضرت آپ یہ شکار واسطے آپ کو قدرت نے نہیں بنایا ہے، آپ کو ہمارا شکار نہیں کرنا ہے، آپ کو تو رسول اللہ کی امت کو دین میں لانے والا کام کرنا ہے، آپ اس کام کے لیے نہیں بنے ہو، آپ کا کام تو قدرت نے کچھ اور کر رکھا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ اور ہم اپنے کاموں کاجوں کے اندر مصروف ہیں، کوئی کھیتی باڑی کے اندر ہے، کوئی بیچارے باٹا گڑھائی کے اندر ہیں، کوئی وہ کیا ہے کہ صاحب دوسرے کاموں کے اندر ہیں۔ لوگوں، آپ اور ہم قاضی صاحب کی آل اولاد اور ان کے صاحبزادگان ہیں، ان چیزوں کی طرف دھیان دیتے تو رہو، مگر ان کے بنسبت زیادہ دھیان دین کی طرف اور خدا کی طرف کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عروج اور اللہ پاک تمہیں ترقی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت کیا ہے کہ وہاں سے آپ نے ارادہ فرما لیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ خضر علیہ السلام ہر کسی سے ملتے نہیں ہیں جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے کہ فلاں بندے سے ملو۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ خضر میرا ایک دوست ہے قاضی حمید الدین ناگوری، اس کے پاس جاؤ، اس کو علم لدنی سکھاؤ۔ حالانکہ قاضی صاحب بحمدہی تعالیٰ علم ظاہر کے تو آپ یوں سمجھیے بہت بڑے علامہ دہر تھے، آپ اتنے بڑے عالم تھے، فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر اعتبار سے قاضی صاحب علم ظاہر کے آپ عبور حاصل تھا، مہارت حاصل تھی آپ کو، مگر کیا ہے کہ صرف علم ظاہر سے کام نہیں چلتا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کتابیں پڑھ لی ہے، کتابیں ٹٹول لی ہے۔ ان کتابوں کے ساتھ ساتھ بندے میں رنگ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ فقیری والا رنگ بھی اپنا لیتا ہے۔
جب وہ کسی اہل دل سے اپنا سینہ ملاتا ہے، جب کسی باطنی علوم والے سے جب اس کا دل ملتا ہے، تب اس کے دل کے اندر کتاب والا علم نہیں، سینے والا علم آ جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے لیے رسول پاک نے فرمایا، کتنا بڑا علم تھا صدیق اکبر کے پاس، مگر حضور فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے سینے میں تھا، دیکھو ایک سفینے کا علم ہوتا ہے، ایک سینے کا علم ہوتا ہے۔ سفینے والا علم کتابوں والا ہے، اور سینے والا علم باطنی اور اندر والا علم ہے۔ اس کی طرف آپ کی ہماری بہت کم توجہ ہے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں بس جبہ مبارک ہمارے پاس ہے، ہمیں کیا ہے علم باطنی کی یا تزکیہ نفس کی، یا ہم کو کیا ہے کہ کسی شیخ کے پاس جا کر کے ان سے بیعت ہونے کی کوئی ہمارے کو حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ جب قاضی محی الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو 12 سال تک ان کے لیے رکھا کہ تمہیں 12 برس تک حمید الدین قاضی کی تربیت کرنی ہے۔ 12 سال تک تربیت ہوتی رہی جناب خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ خضر علیہ السلام ایک پلک جھپکنے کے لیے کسی بندے سے نہیں ملتے ہیں، اور اگر کسی سے مل جاتے ہیں سمجھ لو اس کی ولایت پکی ہے۔ اور لوگ تو تڑپتے ہیں، لوگ مچلتے ہیں کہ کسی طرح خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، وظیفے پڑھتے ہیں، پھر بھی خضر علیہ السلام نہیں ملتے ہیں۔ مگر ان کے نصیب اور مقدر کو کیا کہیں کہ خود قدرت والا کہتا ہے کہ خضر تو جا اور میرے حمید الدین کو علم لدنی سکھا۔ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا حضور قاضی صاحب علیہ رحمہ کا۔ تو 12 برس تک حضرت سرکار خضر علیہ السلام نے حضرت کی تربیت فرمائی، اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا حضرت مجھے آپ اپنے بیعت کر لو، مجھے مرید بنا لو۔ خضر علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم مرید نہیں بنائیں گے، آپ کے لیے حصہ بغداد میں ہے۔ آپ کا ہے کہ وہاں بغداد کے اندر آپ کو پیری مریدی والا کام وہاں آپ کو ہوگا، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، اب آپ کا کام میری طرف سے مکمل ہو گیا ہے۔ جو کچھ مجھے حکم تھا علم لدنی کا، وہ سارا کے سارا علم حمید الدین ہم نے تمہیں عطا فرما دیا۔ اب بتاؤ رول شریف والو، ظاہری علم بھی حاصل ہو گیا، لدنی علم بھی حاصل ہو گیا، پھر بھی ان کو اب پیر کی ضرورت ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ بغداد شریف تشریف لے جاؤ۔ جب حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بال بچوں کو لے کر، والد صاحب کو لے کر آپ کرمان پہنچے، کرمان میں آپ نے ایک بزرگ کے یہاں قیام فرمایا، وہاں پر آپ نے والد صاحب کو، اپنے صاحبزادگان وغیرہ کو وہاں رکھا۔ اس کے بعد پھر حضرت نے حضور سرکار شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے بہت نام اور بڑا چرچا سنا تھا۔ شیخ صاحب الدین سہروردی حضرت کے پیر و مرشد ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی سے فرمایا کہ صاحب الدین میرے بعد عراق کے اندر اگر کسی کے نام کا ڈنکا بجے گا تو تیرا بجے گا۔ انت مشہور فی العراق بعدی، فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کی نوبت قیامت تک بجتی رہے گی تو شہاب الدین تیری بجے گی۔ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، لہذا حضرت یہ ارادہ فرما کر کہ میں وہاں جاؤں، لیکن جب آپ چل رہے تھے تو رستے میں آپ کو بچار اور خیال آیا کہ پیر صاحب کے پاس جا تو رہے ہیں مگر کیا معلوم کیسے پیر صاحب ہیں، اور وہ پیر صاحب کو زیادہ محنت و تپسیا بھگتی نہیں کروائیں، میرے کو تو جلدی اللہ سے واصل کر دیں۔ ہاں آپ کو اور ہمیں تو بڑا ٹائم لگے گا، آپ اور ہم محنت نہیں کرتے، آپ اور ہم تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، یا تہجد پڑھ لی، یا قرآن شریف پڑھ لیا، یا 2-4 تسبیحاں پڑھ لی، اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہم کتب وقت بن گئے۔ ارے نہیں، کسی مرشد سے بھی ملنا ہے، کسی راہ طریقت کے راہی سے بھی ملاقات کرنی ہے، تاکہ جو اس راہ کی طرف چل رہا ہے وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر اس رستے پر لگا دے۔ اس پگڈنڈی پر چلتے چلتے ہم اور آپ بھی اور آگے نہ چلے دوستو، کہیں اور نہیں پہنچے، کم سے کم آپ اور ہم تھوڑے تو آگے پہنچ جائیں، کم سے کم میرے میدان تک تو پہنچ جائیں۔
اس طرح کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت نے ارادہ کیا کہ زیادہ محنت نہیں کروائے وہ۔ اب ان کو تو محنت کی ضرورت کیا تھی، ماں کے پیٹ سے ہی ولی بنے ہوئے تھے کیا، اور خضر علیہ السلام نے اپنی صحبت میں رکھ رکھا تھا، فکر کیا تھا۔ پھر بھی سوچا کہ زیادہ محنت نہیں کروائے، ایسے پیر سے مرید ہوں گا، اور دوسرا یہ کہ ان پیر صاحب کو اتنا علم ہو، وہ یہ جان جائیں کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میرے والد ہی بادشاہ ہیں، بادشاہ سلطان ابن سلطان ہونا بھی انہیں معلوم ہو، اتنا علم رکھتا ہو وہ کشف کا۔ اور دوسرا یہ کہ میرے پاس یہ جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر تھوڑا کریکشن کرنا باقی رہ گیا ہے، اور کچھ مشکل الفاظ آ گئے ہیں جن کے معنی وغیرہ بھی لکھے نہیں ہیں، تو کچھ کریکشن بھی باقی ہے اور کچھ مشکلات بھی حل کرنی ہے، تو وہ پیر خود ہی یہ ساری چیزیں کر دے وے تو میں اس کا مرید بنوں گا۔ اس طرح کا آپ وہ ارادہ کر کے آپ بغداد شریف تشریف لے گئے۔ بغداد گئے تو دیکھا کہ باہر بہت سارا ہجوم ہے، بہت بڑا ہجوم ہے، اور اندر کیا ہے کہ آگے ایک نورانی حجرہ ہے، جس حجرے میں حضور سرکار شیخ المشائخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ مسند لگائے بیٹھے ہیں، خاص خاص مرید سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ آپ کی اندر جانے کی ہمت نہیں پڑی، باہر ہی لوگ جو باہر کھڑے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے ان کے مجمع میں آپ بھی جا کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے۔ کتابوں والا تھیلا بھی ساتھ میں تھا، بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ جب ہماری باری آئے گی تب جائیں گے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، اتنے میں اندر سے حضرت کے جو خاص الخاص مرید تھے ان کو شیخ شہاب الدین نے فرمایا کہ جاؤ باہر سے محمد کو بلا کر لاؤ، محمد کو بلا کر لے آؤ۔ تو وہ صاحب خادم صاحب حضرت کے باہر تشریف لائے، آ کر کہا بھئی تمہارے اندر محمد کون ہے؟ حضور یاد فرما رہے ہیں۔ اب محمد نام کے اور بھی بہت لوگ بیٹھے تھے، وہ کھڑا ہو گیا، بھئی میں محمد ہوں، وہ کہہ رہا میں محمد ہوں، وہ کہہ رہا میں محمد ہوں۔ خادم بیچارہ چکر میں پڑ گئے، کہا کس کو لے جاؤں اور کس کو چھوڑوں، کیا کروں؟ حضرت چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا میں محمد تو میرا بھی نام ہے، مگر کیا معلوم مجھے بلایا کہ کسی اور کو بلایا، تو آپ بھی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد خادم دوبارہ اندر گیا، جا کر کے شیخ المشائخ سے پوچھا حضور محمد نام کے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو بلانا ہے؟ اوہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا محمد جنت میں چلے جاؤ، فرشتوں کی طرف سے ندا آئے گی محمد جنت میں جاؤ، تو جتنے بھی حضور کی امت میں محمد نام کے ہوں گے سب جنت میں گھسنے لگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب جنت میں گھسنے لگیں گے۔ فرشتے ان کے آگے ہاتھ اور پر لگائیں گے، کہاں بڑھ رہے ہو، کہاں گھس رہے ہو؟ اس نے تو اپنے محمد کے لیے کہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ جب ان کو روکا جانے لگے گا، جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کیا ہوا فرشتوں؟ کہا مولا بہت نام محمد کے ہیں، تو نے تو اپنے محمد کے لیے کہا ہے، یہ دوسرے محمد نام کے لوگ آ گئے ہیں۔ رب فرمائے گا کیا ہوا؟ کہا ان لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ ہمارے کو کہا ہوگا۔ رب فرمائے گا فرشتوں انہیں مت رکھو، میرے حبیب کے نام پر مغالطہ آیا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کو بھی اندر جانے حضرات۔ ہوگا یہ کہ پھر وہ خادم اندر جائے گا، جا کر پوچھے گا حضور کس محمد کو بلانا ہے؟ آپ فرما رہے محمد کو بلا کر لاؤ، باہر نام محمد کے بہت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ جو 4 کتابیں لایا ہے، اور محمد بن عطا کو بلا کر لاؤ، جاؤ قاضی امید الدین ناگوری کو بلا کر لاؤ۔ تمہیں مبارک ہو اے صدیقیو، اے حمیدیو، کہ اتنا بڑا شیخ المشائخ اور اتنی بڑی عظیم ترین ہستی جو قطب الدین بختیار کاکی کو، جس نے بسم اللہ خانی پڑھا کر کے استادی کا شرف حاصل کر لیا، جو سارے کتبوں کا کتب ہے، وہ کتبوں کا کتب حضور سرکار قاضی امید الدین ناگوری کے آگے اس طرح بیٹھتا ہے جس طرح کوئی شاگرد بیٹھا ہوا ہے۔
یعنی حضور غریب نواز کے صف کے آدمی ہے حضور قاضی ابوالدین ناگوری. کوئی دنیا کے تصوف کی کتاب ایسی نہیں کہ جس کتاب میں قاضی صاحب کا تذکرہ نہ ہو. آپ اور ہم گاؤں میں بیٹھے ہیں, آپ اور ہم کھیتوں میں اور کنووں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور قاضی صاحب ولایت کا آفتاب بن کر چمک رہا ہے. کہاں آپ اور ہم ہیں, کہاں وہ ہے. چہ نسبت خاک را بالم پاک, کیا نسبتیں ہیں آپ کو اور ہمیں دوست. حضرات پھر جب کہا کہ وہ جو 4 کتابیں لایا ہے اس کو بلاؤ, ایک دم آپ کو یوں دل کے اندر ایک دم گھبراہٹ سی پیدا ہوئی کہ 4 کتابیں, میں نے تو کوئی بتلا ہی نہیں دی ہے. مگر واہ رے شیخ المشائخ, تیرے علم پر قربان, اندر بیٹھا بیٹھا جانتا ہے کہ جو 4 کتابیں لایا ہے پہلے اس کو بلانا ہے. پھر حضور سرکار شیخ المشائخ کی بارگاہ میں حضور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں کو لے کر کے آپ تھر تھراتے لرزتے کانپتے اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچے. جا کر 2 زانو بیٹھے, دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک, حضور سرکار قاضی صاحب کے دل میں محبت ان کی گھر کر گئی, دل و جان سے فریفتہ ہو گئے اور جا کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. پہلا ہی تیر لگ چکا تھا 4 کتابوں کا نام لے کر کے, اب اور کون سے تیروں کی ضرورت تھی. مگر پیر و مرشد تو پیر و مرشد ہی ہوتا ہے. پیر صاحب نے فرمایا, قاضی صاحب میں جانتا ہوں آپ سلطان ابن سلطان ہیں, آپ شاہ بخارا کے صاحبزادے ہیں, اور حضور جناب سنیے, آپ جو کتابیں لائے ہیں ان کتابوں کا بھی حل ہمارے پاس ہے. اور فرمایا کہ آپ سے زیادہ محنت نہیں کروائی جائے گی, آپ کو یہی بیٹھے بیٹھے عرش اعظم سے لے کر کے تحت الثری تک کے سارے حجابات یہی آپ کے لیے ہٹا دیے جائیں گے. ولایت و قطبیت کے ولایت کی جتنی بھی منزلیں ہیں حمید الدین یہی بیٹھے بیٹھے تیرے کو طے کرائی جائے گی. یہ نہیں کہ تجھے کوئی ریاضت اور مجاہدے دیے جائیں گے, تجھے جنگل یا کسی پہاڑ پر بھیجا جائے گا, تجھ سے کوئی ریاضتیں مجاہدے کروائی جائے گی نہیں, اس لیے کہ تو ایسا سامان تیرے ساتھ لے کر کے آیا ہے, بتی بھی تیرے پاس ہے, دیا بھی تیرے پاس ہے, روئی بھی تیرے پاس ہے, مجھے صرف ماچس بتانی ہے اور آگ لگ جائے گی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. حضرت نے فرمایا لاؤ کتابیں لاؤ. آپ کے پاس 4 کتابیں تھیں. حوصلہ افزائی ہمت افزائی کا شکریہ. یہ بزرگ اور ضعیف لوگ بھی کیا ہے کہ اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی ہمت افزائی کرتے ہیں. حضرت کے پاس 4 کتابیں تھیں. ایک کتاب کا نام طوالع الشموس تھا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تشریح اور تفسیر پر تھی, اور ایک کتاب تھی جو شرح 40 یعنی 40 حدیثوں کی شرح, دوسری کتاب لواحِ اور ایک لواعِ. یہ کچھ مشکل قسم کی کتابیں تھیں اور ان کتابوں کے اندر کچھ کریکشن بھی باقی تھا اور کچھ مشکل الفاظ وغیرہ ان کو بھی حل کرنا باقی تھا. آپ نے فرمایا لاؤ کتابیں دی. کتاب لے کر کے شیخ شہاب الدین سہروردی نے یوں کتابوں کے ورق الٹے, تو حضرت صاحب نہیں بیٹھے تھے, قاضی صاحب جو ہی کتابوں کے یوں ورق الٹے نا تو کیا دیکھا, ساری کتابوں کے سارے ورق بالکل سفید اور وائٹ, ایک دم سادہ ساری کتابوں کے. اور اس کے بعد واپس کتاب بند کی اور بند کر کے ہاتھ میں دے دی, کہا دیکھ لو قاضی صاحب تمہاری جتنی بھی مشکلیں تھیں وہ سب حل ہو گئی ہیں, اور جو کچھ تمہارے معنی لکھنے تھے وہ بھی معنی لکھ دیے ہیں, جو دھونا تھا وہ دھو دیا, جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا. جب قاضی صاحب نے دیکھا تو ساری چیزیں واپس وہی لکھی.
جو مشکلات تھی وہ بھی حل کر دی اور جو ہٹانا تھا وہ بھی ہٹا دیا. پہلے دیکھا تھا تو کچھ نہیں تھا, بعد میں ہاتھ میں لے کر واپس دی تو سب کچھ لکھا ہوا تھا. سب کچھ ساری کتابوں کے اندر اس طرح ہی آپ نے اصلاح وغیرہ فرما کر کے, نہ تو کوئی پین لیا نہ کوئی قلم دبات لی, صرف مرشد کے ہاتھ لگنے تھے. شیخ صاحب الدین سہروردی, جب آپ کے دست مبارک کا یہ حال ہے تو حضور آپ کی خود کی شان کیا ہوگی. ہاتھ لگتے ہی کتابوں کی مشکلیں آسان ہو گئی. تو آپ نے جو اس ہاتھ کے اندر قاضی امید الدین ناگوری نے اپنا ہاتھ دیا ہوگا, وہ ہاتھ کس قدر رفتیں رزمتیں پا گیا ہوگا, کیا شان ہو گئی ہوگی. پھر آپ نے فرمایا قاضی صاحب سے کہ جناب اب بتاؤ میرے بارے میں آپ کا کیا وچار ہے, کیا کہتے ہو آپ. کہا حضور جو کچھ بھی ہے میرے دل میں جو خیالات وغیرہ آئے تھے اور وہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی ہے, اور جو کچھ بھی میرے سے ہوئی ہے بھول یا خیال آئے ہیں ان کی معافی, اور مجھے آپ بیعت کر لو. فرمایا بیعت کر لے. کہا فرمایا پڑھو قل ہو اللہ شریف. 7 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھوائی. 7 بار قل ہو اللہ شریف پڑھوا کر کے پھر شیخ صاحب الدین سہروردی نے فرمایا اوپر دیکھو. اوپر دیکھا تو 7 آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اور جو عرش تک جو کچھ ہے وہ سارا کے سارا آپ پر منکشف ہو جائے, سب کھل گئے آپ کے اوپر. پہلی زمین سے لے کر تحت الثری تک کا سارا منظر آپ کے سامنے آ گیا. مشرق سے لے کر مغرب, شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات آپ کے سامنے ایسے ہو گئی جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی. فرمایا قاضی صاحب آپ نواز دیے گئے, آپ رنگ دیے گئے, آپ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں. آپ کو جو کچھ کرنا تھا وہ آپ کر کے آئے ہو, اور ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے. حضرات حضور سرکار قاضی امید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ مختلف روایات میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن آپ کی قسمت کا تارا اور چمکایا اور حضور علیہ السلام کی طرف سے آپ کو دعوت آئی. آپ نے فرمایا حمید الدین مدینے ہمارے پاس بھی آؤ, ہمارے پاس بھی آؤ. بولو آپ کو ہمیں کون بلائے کہ آؤ, تیری بات کون پوچھے رضا, تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. ہمارے کو کوئی ولی منہ نہیں لگاتا ہے, لیکن حمید الدین قاضی تیرے مقدر کے قربان کہ مصطفیٰ تجھے مدینے کی دعوت دیتا. یا تو مدینے کی دعوت رسول اللہ نے حضرت بلال حبشی کو دی تھی اپنی وفات کے بعد کہ بلال رات دن میرے پاس رہتا تھا, میری محبت کے دم بھرتا تھا, اور میری وفات کے بعد تو حلب میں جا کر کے بیٹھا ہے, کبھی مدینے بھی آ. تو بلال مدینے گئے تھے. ارے دوستو کسی کو دعوت کہیں سے آتی ہے, کسی کو دعوت کہیں سے آتی ہے. بڑے مبارک ہیں وہ جن کو دعوت مدینے سے آتی ہے. یوں تو صاحب جو بھی مدینے گئے وہ کہتے ہیں بھائی حضور نے بلایا ہے, حضور نے بلایا ہے. ارے یار وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن فزیکلی طور پر, پریکٹیکلی طور پر کوئی خواب میں آ کر خود رسول فرما دے کہ میں تجھے مدینے کی دعوت دیتا ہوں, مدینے آ جا. آخر حضرت مدینہ شریف آپ تشریف لے, مدینے گئے آپ, اور مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مزار شریف کے پاس میں آپ نے 1 سال 2 ماہ 7 دن آپ نے وہیں حضور کے روزے کی مجاوری میں گزارے. اب آپ کہو گے مولوی صاحب مجاوری کس کو کہتے ہیں؟ مجاوری یہ نہیں ہے کہ بھئی کیا ہے کہ کسی درگاہ کے اوپر دیا چڑھا دی, دیا لگا دیا, یا اگربتی لگا دی, کہ گلے چڑھا دیا, کہ یہ کر دیا, کہ وہ کر دیا. نہیں, بلکہ یہ جو حضور کے جبے مبارک کی زیارت وغیرہ جو لوگ کرواتے ہیں, کبھی جبہ مبارک باہر نکالنا ہے, جبہ مبارک اندر رکھنا ہے, یہ لوگ تو پھر بھی کیا ہے کہ صاحب کوئی زائرین آتے ہیں تو یہ لوگ آتے ہیں. لیکن قاضی امید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے
برابر 1 سال تک رسول اللہ کے روزے کو رات اور دن کسی لمحے چھوڑا ہی نہیں. رات بھی وہی گزرتی تھی قدم رسول میں اور دن بھی وہی گزرتے تھے پہلو رسول. بولو کس قدر حضور نے نوازا ہوگا, کس قدر حضور علیہ السلام نے لاڈ اور پیار اور محبت سے اپنے حمید الدین کو رکھا ہوگا. جی وہاں ہر کس و ناقص نہیں رکھے جاتے, وہاں وہی رکھے جاتے ہیں جو اس بارگاہ میں چن لیے جاتے ہیں. آپ وہاں رہے. اس کے بعد حضرت مکہ شریف بھی آئے. مکہ شریف میں کئی اولیاء کرام بزرگان دین سے آپ نے فیض حاصل کیا. یعنی مرید تو شیخ صاحب الدین کے ہو گئے, مگر اور بھی اولیاء اللہ مشائخ بزرگ وغیرہ جو بھی ملتے تھے ان سے آپ فیض حاصل کرتے تھے. فیض کا حاصل کرنا یعنی اپنی ولایت اور اپنی روحانیت کے اندر اور رنگ بھرنا, اپنی روحانیت کے اندر اور حرارت اور انرجی حاصل کرنا. اس طرح مشائخ نے دوسرے مشائخ سے بھی فیض حاصل کیا. تو قاضی صاحب مکہ شریف میں جو بھی اولیاء مشائخ وغیرہ آتے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھتے, ان سے آپ فیض حاصل کرتے. ہم لوگ تو کیا ہے اپنے آپ کو پہلے سے ہی بھرا ہوا سمجھتے ہیں, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. ارے نہیں, کسی شیخ کے پاس جاؤ, کسی مزار پر جاؤ, درگاہ پر جاؤ, کسی پیر سے ملو تو پہلے سے ہی اپنے آپ کو خالی کر لو. خالی کرو گے تو کچھ ڈالا جائے گا, پہلے سے ہی بھرے ہوئے ہو گئے ڈالا کیا جائے گا. اگر کسی کی بیاہوں میں شادی میں کسی جگہ دعوت ہوتی ہے تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ گھر والے اگر وہ کہتے ہیں جس کو دعوت میں جانا ہے وہ اگر کہہ دیں گے لاؤ روٹی لے آؤ, روٹی لے آؤ, ٹائم ہو گیا, تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ پھر روٹی لے آؤ تو وہاں کیا کھاؤ گے؟ یعنی کھانا کھا کر کوئی دعوت میں نہیں جاتا ہے, خالی پیٹ جاتا ہے تاکہ وہ بھر کر آئے. گھر والے کہیں گے تو روٹی یہاں کھا لو گے, وہاں کیا کھاؤ گے؟ تو ہم لوگ کیا پہلے سے یہیں بھرے ہوئے ہیں, پھر ولی کے پاس جا کر کیا حاصل کریں گے, کیا لاٹیں گے آپ اور ہم؟ بالکل اپنے آپ کو خالی کر لو, فنا فی نفس ہو جاؤ کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے. ہمیں تو کیا ہے کہ کچھ حاصل کرنا ہے, فلاں بزرگ سے حاصل کرنا ہے تو کچھ حاصل ہوگا. ہم بھرے ہوئے جائیں گے پھر حاصل کیا ہوگا؟ بہرحال حضرت کو قصہ کوتا یہ کہ سرکار کو حضور کی طرف سے حکم ملا ناگور شریف کا کہ ناگور جاؤ. تو آپ وہاں کے لوگوں سے ناگور کے بارے میں پوچھ تاچھ کیا کرتے تھے. ہندوستان کے کچھ تاجروں نے اور حاجیوں نے آپ کو ناگور کے بارے میں بتایا. پتہ تو سب تھا اللہ والوں کو ان سے کیا چیز ڈھکی چھپی تھی, مگر پھر بھی بات کیا ہے کہ اگر ہم تفصیل میں ہم جائیں تو آپ کو اور ہمیں اور کافی ٹائم درکار ہے, مگر ہم کیا ہے کہ ذرا شارٹ روٹ سے چل رہے ہیں. تو حضور پھر ایک بار واپس کرمان تشریف لے گئے, اپنے والد بزرگوار وغیرہ سے ملے, صاحبزادگان وغیرہ سے ملے. پھر حضرت کیا ہے کہ وہاں سے پھر آپ ایک بار پیر صاحب کے پاس واپس گئے. آپ نے کہا کہ حضور کی طرف سے اجازت ہو گئی ہے, ناگور کا حکم ہوا ہے, ایک بار پیر صاحب سے واپس اجازت لے لیں. تو آپ شیخ صاحب الدین سہروردی کی خدمت میں پہنچے, کہا ناگور کا اشارہ ہوا ہے, آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ حضور نے جو حکم دیا ہے وہی کرو, ناگور چلے جاؤ. تو آپ تشریف لائے, دلی تشریف لائے, اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے بڑے دوستانہ تعلقات اور مراسم تھے, اور آپ انہی کی خانقاہ کے اندر زیادہ تر آپ کا وقت گزرتا تھا. آج بھی آپ وہیں محو آرام ہیں. حضور بہرحال ناگور تشریف لائے. حضرت جب ناگور تشریف لائے اس وقت کچھ حالات ایسے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں تھے. یعنی مکے میں جس طرح حضور علیہ السلام پر ظلم اور تشدد, پتھراؤ اور حضور علیہ السلام کی قتل کی سازشیں, اس طرح کا گرم ماحول تھا. مگر کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج پہننے والے لوگوں کو کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے؟
وہ جدھر جدھر سے گزرتے جاتے ہیں خطرات دفن ہوتے جاتے ہیں، جس جس آگ کی طرف سے گزرتے ہیں آگ باغ بن کر ان کا استقبال کرتی ہے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو حضرت جب تشریف لائے تو آپ غالباً ظہر یا عصر کے وقت تشریف لائے تھے، تو حضرت نے ایک کوئی ضعیفہ کا سامنے مکان تھا، اس سے آپ نے فرمایا کہ میرے روٹی پکا دو، میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں روٹی کیا پکا دوں، میرے تو آج مصیبت ہے۔ کہا کیا؟ میرے لڑکے کا آج کیا ہے کہ پھانسی ہونے والی ہے۔ اچھا، کہا وہ کب ہوگی؟ کہا کل ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا پھانسی کی جگہ میں چلا جاؤں گا۔ دیکھو دل جگر تو دیکھو، اور اللہ پر اعتماد تو دیکھو، اور اپنی کرامت کے اوپر یقین کامل تو دیکھو۔ فرمایا تیرے بیٹے کی جگہ ہم جائیں گے، تو ہمارے لیے کھانا نہ بنا۔ اس نے بیچاری کو اطمینان ہو گیا، کہا یہ تو کوئی درویش معلوم ہوتا ہے، اور اس کی باتیں کوئی عام آدمیوں جیسی تو ہے نہیں، یہ بولنے والا ایسا بول رہا ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ یہ نہیں بول رہا، اس کی زبان پر مولا بول رہا ہے۔ فرمایا فکر مت کر۔ اس نے بیچارے کو روٹی وغیرہ پکا کر دے دی۔ آپ نے کہا بھائی وہ جو پھانسی چڑھانے والے لوگ ہیں وہ آئیں گے کب؟ کہا وہ رات کو آئیں گے۔ کہا کیا کریں گے؟ کہ رات کو لے جا کر ایک جگہ بند کر دیں گے، وہ صبح لے جا کر کے ایک خاص جگہ ہے وہاں پر وہ کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیں گے، پھانسی چڑھا دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ جب بلانے آئے نا میرے کو بتا دینا کہ یہی میرا بیٹا ہے۔ یا اللہ دوستو، بلیدان اس کو کہتے ہیں، قربانی اس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اس کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیوں بن گیا، وہ کیوں بن گیا، اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا۔ ارے یار 40 سال ہو گئے، کمیٹیاں بن رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، جیسا بھی ان سے کام ہوا ہے انہوں نے کام کیا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے کیا پھول لگا دیے سوائے آپ کے ہمارے تانے تشنی کے اور ان لوگوں کو نشانہ بنانے کے۔ انہوں نے یوں کر دیا، انہیں یوں کر دیا، اسے کیوں صدر بنا دیا، اسے کیوں صدر بنا دیا۔ اس طرح کی کیا ہے کہ آپ کی ہماری شروع سے سوچ رہی ہے۔ ارے یہ سوچ مت رکھو، اب تو سوچ یہ رکھو کہ ہمیں تو کیا ہے کہ مل جل کر کے درگاہ کا کام اور آگے بڑھانا ہے۔ ہاں یہ اچھی سوچ نہیں رکھنی۔ اب دیکھو قاضی صاحب کو دیکھو، قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ بھائی میں تمہاری پھانسی چڑھ جاؤں گا تیرے بیٹے کی جگہ۔ ہم ہیں ایسے کہ نہیں صاحب آپ کا کام ہم کر دیں گے، ہم تو دور بیٹھے تماشے دیکھیں گے ہاں کیا کر رہے ہیں یہ۔ اب یہ پڑے کہ مرے کہ گرے یا اس سے کیا نقصان ہوئے تو تالیاں بجائیں، دیکھو یہ دیکھو ان کو یہ بنایا، ان کو یہ بنایا۔ اس تو میں رہتے ہیں پر نہیں، بلکہ اس کو کہے تو بیٹھ، یہ کام میں کر کے بتاتا ہوں۔ جب مزیداری ہے، کام درگاہ کا، دین کا، قومیت کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ ارے یہ قاضی حمید الدین ناگوری کے مشن کا کام ہے، یہ حضور کے جبے کی نسبتوں کا کام ہے۔ اگر ہم نے تم نے اس طرح ہم نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوششیں کی تو پھر یہ رسول اللہ کے جبے کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، حضور کے جبے کے ساتھ بغاوت ہوگی۔ دوست اس لیے خدا کے واسطے ہماری برادری کے لوگ، ہم لوگ سب مل جل کر کے ایک جٹ ہو کر کے دین کا کام کریں۔ آپ نے فرمایا بھئی میں جاؤں گا۔ مغرب کے ٹائم کیا کیا، زور سے اذان پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا، اس بھائی نے کہا باپ جی آپ اذان وغیرہ زور سے وغیرہ مت پڑھو۔ آپ نے کہا نہیں، میں کسی معمولی آدمی کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، میں رحمت للعالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ مجھے کسی معمولی شخص نے نہیں بھیجا ہے، دنیا ہست و بود کے بادشاہ نے بھیجا ہے، جس کی زمین اور آسمان ساری مخلوق کے اوپر حکومت ہے۔ بلند آواز سے آپ نے اذان وغیرہ پڑھی۔ پھر صاحب وہ رات کو کچھ سپاہی آ گئے، ڈوکری سے پوچھا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ پاس میں بیٹھے تھے، اس نے کہا یہ رہا، چلو لے گئے۔ آپ چلے گئے وہاں، لے جا کر آپ کو قید کر دیا۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ ڈوکری کا بیٹا یہ ہے کہ یہ ہے۔ حضرات آپ کو وہاں لے جا کر بند کر دیا۔ صبح کا کو ٹائم ہوا کہ بھائی کیا ہے کہ وہاں اب لے جانا ہے، مگر جہاں پھانسی دینی تھی جی جگہ ان کو مطلب یہ ہے کہ قتل کرنا تھا، تو وہ جگہ ہی وہاں سے غائب، وہ غائب ہی ہو گیا۔
بھائی کیا ہے کہ پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے یا یہ تختہ لٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ سارا ماحول، سارا کے سارا لوکیشن غائب۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ کہا کیا کرو؟ فرمایا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہا جہاں کچھ کرنا تھا وہ جگہ ہی نہیں رہی ہے۔ تو فرمایا اب کیا کرو گے؟ کہا آپ رکو، ہم ذرا اطلاع وغیرہ کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ لوگ ان کو اطلاع کرنے گئے، آپ اپنے قید خانے سے نکل کر ڈوکری کے پاس آ گئے۔ کہا بھائی کام ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، تیرا بیٹا بھی بچ گیا، ہمارا بھی کچھ نہیں بگڑا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا کرم ہو گیا، مدینے والے کی مہربانی ہو گئی۔ اب وہ بادشاہ وغیرہ بیچارے ہیں، وہ وہاں کا جو حاکم وغیرہ تھا، وہ سب انہوں نے کہا بھئی کیا ہوا، کون آ گیا ایسا؟ کہا کیا معلوم، ناگور کے اندر کوئی ایسی ہستی آ گئی ہے کہ جس جگہ لے جا کر کے پھانسی دی جانے والی تھی وہ سارا لوکیشن اور جگہ وہ ساری کی ساری غائب ہی ہو گئی ہے۔ کیا کریں اب؟ کیا کرنا بھائی، اب ہم کیا بتائیں؟ چلو ان سے مل کر اس سے ملتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے کیا کہا، دیکھا کہ بابا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈوکری کے گھر کے سامنے ہی بیٹھے، فرش زمین کے اوپر بیٹھے، ہمارے لیے مسیریاں لاؤ، ہمارے لیے تکیے گودڑے تکیے لاؤ۔ مگر یہ دوستو شیخ صاحب الدین سہروردی کا مرید خاص حضرت شیخ صاحب الدین سہروردی کے اقوال میں، آپ کی ملفوظات میں یہ بات درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں میرا سب سے بڑا خلیفہ اگر کوئی ہے تو قاضی امید الدین ناگور۔ حالانکہ آپ کے خلیفہ مخدوم باؤلک زکریا ملتانی بھی ہے اور شیخ سعدی بھی ہیں اور بھی دیگر آپ کے حضرت جلال الدین تبریزی بھی ہیں اور بھی آپ کے خلفاء ہیں، مگر آپ کہتے ہیں ہند میں میرے خلفاء میں اگر سب سے بڑا کوئی خلیفہ عظمت اور شان کا مالک ہے تو وہ حمید الدین قاضی ہے۔ یہ قاضی، یہ شیخ صاحب الدین سہروردی کے ملفوظات پر درج ہے یہ بات۔ خیر حضرات، آخر یہ ہوا وہ لوگ آئے، وہاں بیٹھے تھے۔ اب کیا ہے کہ جب وہاں کا وہ سارا لوکیشن اور ساری چیزیں ہی وہاں سے غائب ہو گئی نا، تو ان کو ہیبت طاری ہو گئی، تو کوئی نزدیک تو کوئی آیا نہیں۔ اور اس نے حاکم نے کہہ بھی دیا کہ بھئی کوئی نیڑے مت جانا۔ کیوں نیڑے جائے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدیق اکبر کی شان رکھنے والا ہے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا بھئی یوں کرو، دور سے ہی پتھر مارو، تاکہ کیا ہے کہ چاروں طرف سے پتھروں کا جب ان کے اوپر میں برسائیں گے تو کیا ہے کہ یہ زخمی ہو کر نڈھال ہو کر کے جب یہ پورے پڑ جائیں گے اس کے بعد ان کو کیا ہے کہ جا کر کے جان سے مار دیں گے یا کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ انہوں نے بڑے بڑے دگڑ لیے اور لے کر کے دور سے ہی انہوں نے، نزدیک تو آتے نہیں تھے، دور سے ہی پھینکتے تھے۔ مگر کیا معلوم پتھروں کو قدرت نے کیا سمجھا دیا تھا کہ بہت نشانہ تاک کر کے پھینکتے تھے مگر پتھر نزدیک جا کر کے ٹل جاتے، نزدیک جاتے اور ٹل جاتے، نزدیک جاتے اور ٹل جاتے۔ ایک پتھر کی بھی آپ کے کپڑے تک کو خراش نہیں لگی دوست، کوئی آپ کے کپڑے سے بھی ٹچ نہیں ہوا۔ یعنی پتھر اس طرح پڑتے رہے، اس طرح جیسے کوئی ٹھیکیدار یا کوئی کاریگر وہ ساول لے کر کے کس طرح کرتا ہے، اس طرح وہ پتھر کیا ہے کہ خود بخود لگ ایسا رہا تھا کہ چنیج رہے ہیں، سوکھی چڑائی ہو رہی ہے، پتھر پتھروں کے اوپر لگتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے کوئی پتھر لگ نہیں رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے پھینکو پتھر، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ پھینکو پتھر، کتنے ایک پتھر پھینکو گے؟ پتھر تو طائف میں میرے نبی پر بھی پھینکے گئے تھے، آج اس کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ پھینکو پتھروں کو، تمہیں قاضی اپنی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بددعا نہیں کرے گا، کوئی ہلاکت کی بولی زبان سے نہیں بولے گا۔ پتھروں کو بھی ہم سویکار کرتے ہیں، پتھروں کو بھی قبول کر لیں۔ اسلام پر آتنکواد اور ظلم و تشدد کا الزام لگانے والے قاضی حمید الدین ناگوری کی ہسٹری کا مطالعہ کریں کہ پتھر پھینکے، مگر ان کے لیے بھی حضرت نے بد دعا کا کلمہ نہیں کہا۔ کہا کہ پتھروں پھینکنے والوں تمہارے لیے بد دعا کر دیں گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم اگر ہلاک ہو جاؤ گے تو پھر ایمان کی دولت کس کو دوں گا؟ ارے ایمان تو دینا ہی تم لوگوں کو ہے۔ تم پتھر پھینکو، میں ایمان کے پھول پھینکوں گا، میں ایمان کا رنگ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ آخر دوستو جب ان لوگوں نے یہ ماحول دیکھا کہ کوئی پتھر نہیں لگ رہا ہے، رات کو پھر اس حاکم نے خواب دیکھا
کہ ناگور میں کوئی ایک عجیب ترین کی کوئی شخصیت آئی ہے، کوئی کلندر آیا ہے، اور جس کلندر نے ناگور کے گھر گھر کے اندر اسلام کی شمع روشن کر دی ہے، اور وہ حاکم خود یہ دیکھتا ہے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا ہے۔ جب رات کو یہ منظر دیکھا، اس نے اپنے تمام فوجیوں، سپاہیوں کو اور اپنی رعیت کو کہا کہ اب اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، چلو اس درویش کے پاس، اور چل کر کے ان کے مرید بن جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ 12,000 قسم کے لوگ، 12,000 فوج اور حاکم سمیت سب نے آ کر کے آپ کے ہاتھ کے اوپر توبہ کی، آپ کے قدموں میں گرے، اور سب نے بیک زبان ہو کر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بھلائیوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت اب آگے اجازت نہیں دیتا، ورنہ جبہ شریف کے تنازع اور اس سے متعلق کچھ اور باتیں آپ حضرات سے کرتے۔